اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. درود صلی اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں نظام الہی کے عنوان سے آج
گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ پوری گفتگو سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کروں انشاءاللہ۔ بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے، اور جو اہم نکات تھے وہ آپ کے گوش گزار ہوئے، اور آپ کی خدمت میں مرحلہ بہ مرحلہ عرض کیا کہ پروردگار نے اس کائنات میں دو طرح کے سسٹم بنائے ہیں، ایک ظاہری سسٹم ہے اور ایک باطنی سسٹم ہے۔ ظاہری نظام اور سسٹم وہ ہے جسے انسان اپنی کاوشوں کے بعد سمجھ سکتا ہے، اب اسے 100 سال لگیں یا 200 سال لگیں، لیکن بہرحال اس سسٹم میں پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان علمی ذرائع سے اور اپنی محنت سے اسے سمجھ پائے۔ لیکن جو دوسرا پروردگار نے سسٹم بنایا ہے جسے باطنی نظام کہا جاتا ہے، وہ عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اب وہ ہستیاں جو انسان کی ہدایت کے لیے آئیں، ایک محدود مدت میں انہیں کچھ باتیں ہمیں اور آپ تک پہنچانا تھی، لہٰذا انہی نے اس سسٹم کو بیان کرنے کی کوشش کی جو انسان کے قدرت اختیار سے باہر تھا۔ انہی نے بتایا کہ دیکھو تمہاری عبادت میں اور تمہارے کام میں کیا رابطہ ہے، انہی نے بتایا کہ تمہاری سچائی میں اور تمہاری ترقی میں کیا رابطہ ہے۔ ان تمام اصولوں کو جو انسان کی زندگی کے اصول کہے جاتے ہیں، ان ہستیوں نے بیان کیا۔ لیکن جو ظاہری سسٹم تھا، گرچہ یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اس باطنی سسٹم کی طرح ظاہری طریقہ بھی پتہ ہے، لیکن بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا انسان آج نہیں کل سمجھ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر نظام کردگار کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات کو سمجھنا پڑے گا، اور پروردگار کی 3 صفت علم، قدرت اور حکمت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پروردگار نے ایک نظام تکوین بنایا ہے اور ایک نظام تشریع بنایا ہے۔ نظام تکوین انسان کی قدرت سے باہر ہے، جو جیسا بنا دیا گیا ویسا ہی ہے۔ انسان سمجھ سکتا ہے لیکن اس میں دخالت نہیں کر سکتا۔ نظام تشریع نظام قانون ہے کہ پروردگار نے انسان کو اختیار دے کے اس دنیا میں بھیجا کہ اگر میرے بتائے ہوئے قانون پہ چلے گا تو کمال پائے گا، اور اگر مخالفت کرے گا تو زوال پائے گا۔ اور اس میں جو اعتراضات تھے، کل بعض اعتراضات کا آپ کی خدمت میں جواب دیا۔ یہ یہاں تک کہ بہرحال جو گفتگو تھے اس کے کچھ پوائنٹس، تاکہ آج کی گفتگو پوری ہو سکے۔ چھٹی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے نظام تکوین کو 4 مرحلوں پہ آ کر مشتمل کیا ہے، اور اس بات کو میں نے وہیں پہ روک دیا تھا آج کے لیے۔ وہ 4 مرحلے آپ کے سامنے عرض ہوئے تھے۔ عالم وحدت تھا، عالم عقل تھا، عالم برزخ تھا، اور عالم مادہ تھا۔ اب اسی کے رابطے کو آج تھوڑا وضاحت کرنا ہے آپ کے لیے تاکہ انسان سمجھے۔ اور ایک سوال ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کے ربط کو سمجھ جائیں کہ کیوں پروردگار نے شروع سے ہی ہر چیز کو کامل پیدا نہیں کر دیا؟ بھائی شروع سے ہی ہر انسان کو کامل پیدا کر دیتا، یہ ناقص پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ جو نظام خلقت ہے پروردگار کا،
بھائی اگر پروردگار خود سب سے کامل ہے تو ہر چیز کو کامل خلق کر دیتا، نہ یہ سوالات ہوتے، نہ یہ اعتراضات ہوتے، نہ یہ مشقتیں ہوتی، سب چیز ختم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی اس ٹاپک پہ اشرا ہوتا۔ بھائی اگر شروع سے ہی ہر چیز اپنے کمال پہ بنی ہوتی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ سوال تو تب ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں نقص ہے، تو ایسا کیوں، جبکہ بنانے والا اس سے کامل قابل تصور نہیں ہے۔ اب غور فرمائیے، 2 منٹ میرے ساتھ رہیے تاکہ ایک سسٹم کو آپ خدمت میں پیش کروں، اور یہ بڑا پیارا سسٹم ہے اور بار بار ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن کبھی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کو صحیح سے پیش کیا جائے۔ اور عجیب بات ہے، پوری دنیا کی ترقی یافتہ سائنس کے تمام شعبے، کسی ایک شعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں، لیکن بہرحال اب یہ تو بیٹھ کے گفتگو کرنا پڑے گی کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور اسلامی علماء کہاں تک پہنچے ہیں۔ اور وہ سسٹم ہے کاز اور ایفیکٹ کا سسٹم۔ ہر آدمی اسے سمجھتا ہے، ہر آدمی اسے بولتا ہے، ہر آدمی بغیر منوائے اسے مانتا ہے خود بخود کہ ہاں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ قانون پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اور جانتا ہے ہر انسان، لیکن اسی قانون کے ارد گرد گفتگو نہیں ہو پاتی کیونکہ بڑی تفصیلات ہیں اس قانون میں، اور شاید اسلامی فلسفے کا ایک بڑا حصہ اسی پہ ٹکا ہوا ہے، کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ۔ اور آج اس رابطے میں سے جو ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم علت اور معلول کے رابطے کو آ کے دیکھتے ہیں، جسے آپ کی زبان میں کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ کہا جاتا ہے، اب اسے اردو میں علت اور معلول کہا جاتا ہے، اور وہ الفاظ آپ کچھ بھی رکھ لیجئے، حقیقت تھوڑی بدلنے والی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ جو چیز ایفیکٹ ہے وہ خود کسی دوسری چیز کے لیے کاز بن جائے، ایسا ممکن ہے۔ اور پھر جو تیسرے نمبر پر ایفیکٹ ہے یہ خود ایک چوتھے کے لیے کاز بن جائے، اور وہ جو چوتھا ایفیکٹ ہے وہ پھر اپنے بعد والے کے لیے کاز بن جائے۔ جب ہم اس سلسلے کو آگے نظر میں رکھیں گے تو 3 مسئلوں پہ ہمیں ایمان لانا پڑے گا، 3 مسئلوں پہ ایمان لانا پڑے گا، نہیں تو یہ سلسلہ ہی بیکار ہے۔ پہلی بات جس پہ ایمان لانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اس پوری سلسلے اور زنجیر میں جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ فقط اور فقط کاز ہوگا، وہ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسے ایفیکٹ فرض کر لیا ہے تو پھر آپ کے سلسلے کی ابتدا وہاں سے نہیں ہے، اس سے اوپر سے ہے، تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو جا کے رکنا پڑے گا۔ جہاں رکیں گے اس شے کو آپ ایفیکٹ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تنہا اور تنہا کاز ہوگا، اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے اینڈ میں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ رکے گا، جہاں رکے گا وہ آخری شے فقط اور فقط ایفیکٹ ہوگی، کاز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ بھی کاز ہے تو پھر اس کے بعد بھی ایک اور ہونا چاہیے، اور فرض یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے معاملہ۔ اور اس بیچ میں جتنے بھی ہیں، 10 ہوں، 15 ہو، 20 ہو، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، ایک ہو، وہ کاز بھی ہوگا ایفیکٹ بھی ہوگا۔ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے سے اوپر والے کے لیے ایفیکٹ ہوگا، اپنے سے نیچے کے لیے کاز ہوگا۔ اب خوب غور فرمائیے گا، اب اگر کوئی اس پورے سلسلے کو نہیں جانتا، بالکل میرے ساتھ رہیے گا 1 منٹ کے لیے، اگر کوئی اس پورے سلسلے کو نہیں جانتا اور اس میں کہیں بیچ میں کھڑا ہے
اور صرف اپنے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے تو اسی کو تو خدا سمجھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچارہ اس سے اوپر دیکھ نہیں پا رہا ہے. اگر یہ صحیح سے دیکھے تو سمجھ جائے گا کہ جو اس کے اوپر ہے وہ پوری طرح سے خالق نہیں ہے بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اہل بیت کو اگر بغیر خدا کے پہچانا تو شرک ہو جاتا ہے، اگر خدا کے ساتھ پہچانا تو توحید ہو جاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ سلسلہ اسے ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. اب اس سلسلے کی ایک اور خصوصیت ہے اور عجیب خصوصیت ہے، اس میں ہر نیچے والا اوپر والے سے ناقص ہوگا، برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ کاز اور ایفیکٹ کا قانون ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایسی آگ جلائیے کہ جس کی گرمی آگ سے زیادہ ہو، نہیں ہو سکتا. برابر بھی نہیں ہو سکتی، کم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اثر ہے. تو عزیز اگر یہ رابطہ ایسا ہی ہے، دیکھیے یہ بنایا بنی ہے ایسا، یعنی نظام خلقت پروردگار اسی طرح سے بنا ہوا ہے کہ ہر نیچے والا اوپر والے کی بنسبت ناقص ہوگا، اور جو سب سے اوپر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی نقص تلاش کر سکتا ہے، وہ کامل نہیں اکمل ہوگا. اکمل یعنی اب اس سے کامل تر قابل تصور نہیں ہے. پروردگار نے ہر انسان کو عقل دے کے کہا اگر تم صرف نظام پہ آ کے غور کر لو تو تمہیں خود سر جھکانا پڑے گا کہ اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جو کامل نہیں بلکہ اکمل ہوگی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ بتائیں، آج کی گفتگو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کسی آیت کا سہارا لیا، کسی روایت کا سہارا لیا؟ مسئلہ یہی ہے عزیزوں، توحید کا باب عقلی باب ہے. کبھی اپنے آپ کو اس طرف نہ لے جائیے گا کہ نہیں ہم نے خدا کو تو روایات سے اور آیات سے پہچانا ہے. نہیں، اگر خدا کو آیات اور روایات سے پہچانیں گے تو آیات اور روایات کو کیسے پہچاننا ہے؟ یہ تو ہو جائے گا سرکل. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے بھئی دیکھیے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، خدا کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے آ کے یہ طے کریں کہ عقل کیا کہتی ہے. اور عقل اس بات میں حجت ہے کہ اس سلسلے میں جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے کامل ہے، اس سے زیادہ کامل تر قابل تصور نہیں ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ عالم ذہن اور عالم واقعیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ عالم ذہن کی وسعت عالم واقعیت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ واقعیت میں تمام ممکنات بھی نہیں ہیں، کچھ ممکنات ہیں، لیکن عالم ذہن میں ممکنات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، محالات بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو جب اس ذات سے کامل ذہن میں نہ آ پائے تو باہر کہاں سے ہوگی؟ اور فرمایا آپ نے اسے کہتے ہیں توحید ذاتی. اس ذات سے کامل ہو ہی نہیں سکتی. اور اپنے ذہن کے ساتھ میرے ساتھ رہیے 2 منٹ کے لیے، اس ذات کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ کامل ترین ہے. کوئی کامل ترین کے ساتھ 2 کا تصور کر سکتا ہے؟ بھائی آپ بتائیں، یعنی ایک طرف سے یہ بھی کہے کہ وہ کامل ترین ہے اور دوسری طرف سے آ کے یہ بھی کہے اس کا کوئی شریک ہے. قرآن کیوں کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اسے اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا پروردگار کہے گا شرک سب سے بڑی بے وقوفی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تم جب اپنی مادی دنیا میں آتے ہو اور سب سے بہتر دکھاتے ہو تو صرف ایک ہی نمونہ لاتے ہو.
اور جہاں خدا کی بات آتی ہے تو ہزاروں اور کروڑوں بنانے لگتے ہو. تو یہ کون سا معاملہ ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات سے اعلیٰ تر قابل تصور کیا جائے. اگر کر لیجئے گا تو پھر وہ ہوگا، خدا نیچے والا نہیں ہوگا، اور ہماری گفتگو سے باہر ہو جائے گا. اب اس پورے سلسلے میں ہر نیچے والا اوپر کی بنسبت ناقص. علماء اسے کہتے ہیں نقص ذاتی. کیا مطلب؟ قرآن نے اشارہ کیا، ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اس کا بڑا آسانی سے ہم ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی بہت ہی اہم آیات میں سے ہے. اس آیت کو بولنے والا کون ہے؟ پروردگار. مخاطب کون ہے؟ تمام انسان. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پروردگار غیر انسان کو مخاطب نہیں بناتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے بیچ میں انسان کو واسطہ بنایا ہے. انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے. کاش انسان سمجھ جائے کہ انسان پروردگار کے لیے بنایا گیا ہے. اب مخاطب ہو رہا ہے پروردگار، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو. کیا مطلب تم فقیر ہو؟ یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ بیان واقعیت ہے. دیکھیے یہاں فقیر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ فقیر یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یعنی وہ خود کچھ ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آیت اسے فقیر نہیں کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے تم اپنے پورے وجود میں فقیر ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ ہو اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں، تمہارا وجود ہی فقیر ہے، کیونکہ اگر وہ ذات غنی کی توجہ تمہارے اوپر سے چشم زدن کے لیے ہٹ جائے تو تمہارا وجود عدم میں تبدیل ہو جائے گا. تمہارا وجود عدم میں تبدیل ہو جائے گا. یہ فقر، اسے فقر ذاتی کہا جاتا ہے. اب اس کے نیچے جائیے اس میں بھی فقر ہوگا، اس کے نیچے جائیے اس میں بھی ہوگا. اب یہ جو سوال پیش کیا تھا کہ کیوں شروع سے پروردگار نے ہر چیز کو کامل ہی خلق نہیں کر دیا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے. کیوں پروردگار نے سرکل کو چوکور نہیں بنا دیا؟ اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یعنی کائنات کے سسٹم کی ذات میں یہ ہے کہ اس میں نقص پایا جائے گا، کیونکہ اگر یہ سسٹم کو آپ ہٹا دیں تو پھر یہ کائنات ہی ختم ہو جائے گی. یہ اس کی ذات میں ہے اور یہ ختم ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو یہ رابطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالم وحدت. اب ایک بار پھر سے چلے، کامل ترین عالم جو اسماء و صفات پروردگار کا ہے، جہاں پر 4 اسماء سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے اسماء کی طرف. اسماء الہی کی پوری گفتگو خیر یہاں پہ شروع نہیں کرنا ہے مجھے. اسماء الہی کا عالم، عالم وحدت، پوری طرح سے کمال کو اپنے اندر لیے ہوئے، کوئی نقص نہیں. اگر علم ہے تو کامل ترین، اگر حکمت ہے تو عالی ترین، اگر قدرت ہے تو بالا ترین. جس صفت کو تم تصور کرو گے وہ اپنے کمال پر یہاں پائی جائے گی. لیکن جب یہی عالم عالم عقل کو آ کے خلق کرے گا تو بڑا عالی ہوگا لیکن نقص ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کاز ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ہے. اب یہ عالم عقل، عالم برزخ کو آ کے خلق کرے گا تو یہ بھی اچھا ہوگا، لیکن عالم عقل کی بنسبت اس میں بھی نقص پایا جائے گا، کیونکہ اب یہ ایک مرحلے اور نیچے آ گیا. اب یہ عالم برزخ، عالم مادہ کو خلق کرے گا تو کہا اب اس میں اور زیادہ نقص آ جائے گا. فی الحال علماء نے اسی 4 کو بتایا ہے. تو عالم مادہ سب سے پست، سب سے پست. کیوں؟
کیونکہ یہ ایفیکٹ ہی ایفیکٹ ہے، کاز نہیں ہے. یہ عالم برزخ کا آ کے ایفیکٹ پا رہا ہے کہ اسی عالم مادہ میں ایک مخلوق کو میں نے رکھا اور اس کا نام رکھا انسان، اور اسے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. جناب آدم کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ آدم ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں. اور فرمائیے گا زمین پر خلیفہ ہونا اور زمینی ہونے میں فرق ہے. جناب آدم زمین پر ہیں، زمینی نہیں ہیں. زمین پر ہیں، پروردگار نے زمین سے مراد پوری کائنات، اس پہ خلیفہ بنا کے بھیجا سب سے نیچے والے عالم میں. اور پھر آواز دی اِنَّا لِلَّهِ، تمہیں میں نے ادھر سے بھیج دیا صلاحیتوں کے ساتھ. اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اب تمہیں میری طرف پلٹ کے آنا ہے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے. کا پروردگار شروع سے ہی کامل خلق کر دیتا، کہ اگر شروع سے کامل خلق کرتا تو پھر اختیار نہ دیتا. آپ بتائیں اختیار کا معنی کیا ہے؟ کہ اختیار یعنی کسی کام، عرض کر چکا ہوں بس ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اختیار کا معنی یہ ہے کہ دل چاہے کرے اور دل چاہے چھوڑ. اسی لیے تو جب انسان اختیار کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر اختیار کے کرتا ہے، آج کل تو آپ دیکھ لیں چاہے اسپورٹ کی لائن ہو چاہے کوئی بھی لائن ہو، وہی کام جو انسان کرتا ہے مشین بھی کرتی ہے. آپ مشین کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں اس کا تو سسٹم ہی ایسا وہ کرے گی. قابل تعریف انسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اختیار کے ساتھ کرتا ہے. تو اگر اختیار کے ساتھ اچھا کرے تو قابل تعریف، اور اگر اختیار کے ساتھ ہی برا کرے تو قابل مذمت. اب آئیے اسے قرآن کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں کہ تعریف پروردگار یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ہمارے لیے قصیدہ پڑھے گا، نہیں. تعریف پروردگار یہ ہے کہ اس نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تم اگر اچھا کام کرو گے تو تمہارے وجود میں اضافہ ہو جائے گا. ایسا سسٹم اس نے خلق کیا ہے. تم نیک کام کرتے چلے جاؤ، تمہارے وجود میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پروردگار جب وجود میں اضافہ ہوگا ہم کمال پائیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ کہا تم تصور تو نہیں کر پاؤ گے، لیکن قرآن میں مثال دے رہا ہوں. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ایک ایسا انسان میں نے خلق کیا جو بلندی پہ آیا، اتنا بلند ہوا کہ معراج پہ پہنچنے کے بعد مجھ میں اور اس میں فقط ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. علماء فرماتے ہیں اس کمان سے مراد عالم وجوب اور عالم امکان ہے کہ یہ دو کبھی آپس میں مل ہی نہیں سکتے. واجب واجب رہے گا، ممکن ممکن رہے گا. اسی لیے عزیزوں خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے، اور اختیار دینے کے بعد سارے ہدایت کے راستے اس کے لیے مہیا کیے جائیں. اور اب ان مختلف راستوں میں صحیح راستے کو اختیار کرنے کے لیے اسے عقل دی جائے. آپ بتائیں اس سسٹم میں کہاں آپ کو نقص نظر آ رہا ہے؟ یہ پروردگار نے پورا انتظام کیا. دعائے ندبہ اور قرآن دونوں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجا، اور تمہیں اختیار دیا کہ تم اس کی ہدایت کے اوپر عمل کر کے کمال پا جاؤ یا اس کی ہدایت کو چھوڑ کر زوال پا جاؤ. میں اختیار دیا. اور بہت سی باتوں کو پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھا، بہت سی باتیں، بہت سی اچھائیاں برائیاں. فطرت سورہ مبارک روم کے آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی
فطر الناس علیہا، یہ الہی فطرت ہے جس پر پروردگار نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، اور یہی مستحکم دین ہے. آپ بتائیں اگر انسان ہدایت کے راستے اس کے سامنے کھلے ہوں اور اس کے باوجود بھی صراط مستقیم پہ نہ آئے تو غلطی خالق کی ہے یا مخلوق کی ہے؟ اب ایک سوال بہت ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتائیے فلاں فرقے فلاں مذہب والے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ جب یہ سوال ہوتا ہے تو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبلہ پہلے اپنا طے کر لیجئے. اپنا تو طے ہو جائے پھر دوسروں کے بارے میں دیکھا جائے گا. خیر، لیکن مین جواب پہ آئیے. دیکھیے عزیزوں، انسان کا کون سا کام اس کے وجود میں ترقی لایا ہے اور کون سا کام اس کے وجود میں تنزلی لایا ہے، یہ عام انسان بتا ہی نہیں سکتا. بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا قلبی عقیدہ اس پر کتنا ہے آپ کہاں سے بتا پائیں گے؟ میں بہت اچھی طرح سے عبادت کر رہا ہوں لیکن مقصد ہے سامنے والے کو فریب دینا. آپ کہاں سے پتہ لگا پائیں گے؟ میں بڑی تیزی سے عبادت کر رہا ہوں لیکن مقصد ہے کسی طرح پروردگار تیری عبادت ہو جائے. کہا یہ عبادت اس سے بہت بہتر ہے لیکن دل کے حالات کو کون جانتا ہے؟ لہٰذا آپ یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ کس انسان کا کون سا عمل اسے کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون سا عمل زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسی لیے پروردگار نے اعلان کیا پہلے اپنے بارے میں غور کرو، کائنات کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں خالق بھی ہوں حساب کتاب بھی کرنے والا ہوں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ بتائیں اگر یہ سسٹم ہماری زندگی میں رائج ہو جائیں تو کتنی اکھڑ پیچے کم ہو جائیں گی. یہ ایسا وہ ایسا، بھیا آپ کو کیا پتا کون کیسا. ہاں لیکن اگر کچھ ہستیاں جن کے نظام میں نظام تکوین کا دوسرا والا سسٹم بھی ہے، کلرز کیا تھا دوسرا والا سسٹم جادوگروں والا، جن کے اختیار میں وہ اگر آگے گواہی دے دیں تب پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر کسی کے سعادت کی انہیں نے گواہی دے دی، اگر کسی کو منا اہل البیت کہہ دیا تو اس کا مطلب حقیقت یہی ہے، اور اگر کسی کو مستحق لعن قرار دے دیا تو اب آپ چاہے دنیا کے سارے وکیل لا کے کھڑے کر دیجئے، وہ مستحق صلوات نہیں ہو سکتا، مستحق لعن ہی رہے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ عام انسان تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتا. ہاں خود انسان سمجھ سکتا ہے. قرآن نے بہت ہی صاف الفاظ میں کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے حالات سے بخوبی واقف ہے. اور عجیب مخلوق ہے یہ انسان، اس سے ٹہری مخلوق تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اسی کو خلق کر کے پروردگار کو ایک دم سے تعجب ہوا یہ کیا بنا دیا. تبھی تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ دیکھیں کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو بیوقوفی کرتے وقت متوجہ ہو کہ بیوقوفی کر رہی ہے. اور فرمایا آپ نے جس ٹائم انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے خود سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. انسان کے علاوہ تو پروردگار نے کسی میں طاقت دی ہی نہیں ہے. تو کہا یہ نظام ہستی میں انسان کو جہاں لا کے کھڑا کیا ہے، اے انسان تجھے صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا.
اب تیری ذمہ داری ہے کہ اس نظام میں اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جا. اور یہ تکوینی رابطہ ہے عزیزوں، یہ تکوینی رابطہ ہے. ناظرین صاحب کہ امام باڑے میں جو اشرا چل رہا تھا اس میں نے کیونکہ وضاحت کر دی ہے، بس ایک اشارہ کروں گا اس بات کی طرف. یہ کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے، اور اس پہ یقین کر لیجئے، کیونکہ تقریباً مجھے یقین ہے کہ لوگوں کا اس پہ یقین ہی نہیں ہے، طے شدہ معاملہ سمجھتے ہیں. وہاں میں نے 3 آپشن بیان کیے تھے، ابھی صرف 2 کی طرف اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور اگر یہ قانون نظام خلقت حل ہو جائے بہت مسائل آسان ہو جائیں گے. ہم اور آپ نیک کام کرتے ہیں، یہ بتائیے ہمارے نیک کام کی جو جزا ہے، نیک کام کا کچھ رزلٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں اور ہمارے نیک کام میں کیا رابطہ ہے؟ اور جو نیک کے بارے میں بیان کر رہا ہوں وہی برے کے بارے میں، کوئی فرق نہیں کرتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے، اس لیے نیک کے بارے میں بات کرتے ہیں. بھائی میں نے ایک نیک کام کیا، میں نے صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، روایات متفق، کس کا ثواب ہے؟ تو یہ ثواب کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ 10 سال بعد، 5 سال بعد، مرنے کے بعد ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. اب دیکھیں جیسے ہی ہم گفتگو کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں بات ہی غلط اسٹائل میں شروع ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم پوچھتے ہیں ملے گا، اس کا مطلب ابھی نہیں ملا. اور بہت سے لوگ بیچارے یہیں سے بہک جاتے ہیں، بھیا آخرت کو کس نے دیکھا، چھوڑو دنیا کو لے لو. کیوں؟ کیونکہ بیچارے کو یقین ہی نہیں آخرت میں ملے گا. یا اسے علماء کہتے ہیں مزدوری کا رابطہ. اگر مزدور دن بھر کام کرتے کرتے بیچ میں کہیں سے اس کو یہ ہو جائے کہ بھائی یہ پیسہ دینے والے، بہت بڑا بیوقوف ہوگا کہ کام کرتا رہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے مزدور کے کام کرنے کی کہ جو اس سے کام لے رہا ہے اس پر بھروسہ ہو. اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کام کی کوالٹی گئی، یا کام ہی چلا جائے گا یا کوالٹی چلی جائے گی. اور دوسری شرط یہ ہے مزدور کو پتہ ہونا چاہیے جس نے کام دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو قبلہ ہے ہی نہیں یہاں، دیکھیں گے کہاں سے؟ کیمرے لگا رکھے ہیں، پھر دیکھیے کام بالکل سٹیک ہوگا. اما یہ راستے تو ہم نے آج نکالے ہیں، پروردگار نے خلقت سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو تم کہیں رہو میں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھو اگر صحیح عمل کرنا ہے تو پہلے تمہیں میرے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. جو پروردگار پہ بھروسہ نہیں رکھتا ہے اس کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ تو اس تھنکنگ کے لیے میں نے بیان کیا کہ جس کی تھنکنگ میں کیا ہے؟ رابطہ مزدوری کا ہے. آپ نے آج تک دیکھا کہ آپ ایک مزدور لے کے آئے اور صبح ہی صبح اس کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ تھما دیں؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ بھاگ جائے گا. ہم تو اگر شروع سے ہی کامل خلق کر دیتا تو ہم اور آپ کہاں سے محنت کرتے؟ ناقص خلق کیا ہے تب تو محنت کرتے نہیں، اور کامل خلق کر دیتا تو محنت کرتے. عجیب بات ہے. تو بھائی 500 روپے ملیں گے، ابھی نہیں، کب؟ ہاں یہ عام فکر ہے. اور جہاں تک مجھے علم ہے اور مجھے اندازہ ہے یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے سوائے ان لوگوں کی جو صبح ناظر صاحب کی مجلسوں میں تھے انہیں چھوڑ کے، کیونکہ انشاءاللہ کہ ان کی سوچ بدلی ہوگی. سب کا یہی نظریہ ہے اچھے کام کرو جنت ملے گی. دیکھو غلطی نہ کرنا، جہنم میں جاؤ گے، یعنی ابھی کچھ نہیں ہے.
تو ہمارا جوان بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، رات میں معافی مانگ لی. تھوڑی بہت مزدور گڑبڑی کرتا ہے، جا کے کنارے چپے سے سو گیا، کہتا ہے ابھی آئیں گے سرکار، تھوڑا سا اٹھ کے کام کرنے لگیں گے. تو مشہور یہی ہے سسٹم، یعنی نظام موضوع سے نہیں ہٹاؤں، یہ نظام خلقت میں یہی سسٹم مشہور ہے. جبکہ معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، سرے سے ایسا نہیں ہے. گرچہ روایات کا ظاہر اسی کو تائید کرتا ہے، آیات کا ظاہر اسی کو تائید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ. جب یہ آیات ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان آیات کو لیا جاتا ہے جو محکم ہیں، اور متشابہ آیات کو محکم آیات پہ تعویل کیا جاتا ہے. کیوں؟ ایک آیت نے آ کے کہا لیسا کمثلہ شیء، یاد رکھو خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، خدا جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے. دوسری آیت نے آ کے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. کہا یہ کیا ہوا، وہ تو کہہ رہی ہے جسم نہیں رکھتا، یہ کہہ رہی ہے ہاتھ رکھتا ہے. کہا نہیں، جو آیت کہہ رہی ہے جسم نہیں رکھتا وہ محکم ہے، جو کہہ رہی ہے ہاتھ وہ متشابہ ہے. اب ہاتھ کے ترجمے میں دخالت کرو، ترجمہ ہاتھ نہ کرنا، قدرت کرنا. ترجمہ ہاتھ نہیں کرنا، قدرت کرنا، تاکہ دونوں آیتوں کا معنی بالکل ایک جیسا ہو جائے. آسان نہیں ہے قرآن کی تفسیر، لیکن مجھے معلوم ہے ابھی جو بات پیش کرنے والا ہوں اس کے بعد آپ 10 آیت لے کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو مولانا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ہاں تو پہلے ہی سے جواب دیے دے رہا ہوں تاکہ بعد میں اعتراض ہو ہی نہ. قرآن جس سسٹم کو پیش کر رہا ہے، جس نظام میں خلقت کو پیش کر رہا ہے، وہ یہ ہے تمہارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ہے. تم اپنے عمل کے لیے علت ہو، تم اپنے عمل کو خلق کرنے والے ہو. قرآن کی تعبیر یہی ہے کہ پروردگار تمہارا حساب لے گا اور اس عمل کا بھی حساب لے گا جسے تم نے خلق کیا ہے. اب ایک مثال میں میرے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ نے چابی تالے میں ڈالی اور گھمائی، بتائیے پہلے کون گھوما، ہاتھ پہلے گھوما یا چابی؟ سب کے ذہن میں یہ ہاتھ پہلے گھوما، کیونکہ ہاتھ ہے کاز اور چابی ہے ہاتھ نہیں. دقیق اگر دیکھیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ کا گھومنا، ہاتھ کا گھومنا ہے کاز، چابی کا گھومنا ہے ایفیکٹ. کیونکہ ذات چابی کے لیے تو کوئی اور چیز کاز ہے، مجھے اس سے کیا کہا، ہم تو فی الحال گھومنے کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہاتھ، دیکھیں تعبیر کیا ہوتی ہے، اتنا نقص ہے زبان میں کہ کیا کیا جائے. پہلے ہاتھ گھوما پھر چابی گھومی. جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا، اور بہت معذرت کے ساتھ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس ٹائپ کی تقریر کی آپ لوگ کو عادت نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنے فن کے پکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں منبر یعنی قوم کو اوپر لانا، یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں. ہاں، اور کسی بھی طرح ہوگا میں آپ کو اپنے ساتھ کر لوں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاتھ گھوما پھر چابی گھومی. صحیح کہا آپ نے، پکا جھوٹ. بھائی ہاتھ اور چابی ساتھ میں گھومتے ہیں، یہ کس نے کہا پہلے ہاتھ گھومتا ہے پھر چابی گھومتی ہے؟ نہیں، یہ پہلے اور پھر کاز اور ایفیکٹ کے رابطے کو بتاتا ہے کہ اگر کاز نہ گھومے تو ایفیکٹ گھومے گا نہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا آگ آج جلائیے گرمی کل ہونے والی ہے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ بہت سادی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے؟ ان سادی باتوں کے لیے ہی قوم کو آمادہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی دو دو چار والی باتیں ہیں، آپ خود غور کر لیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھیا کاز اور ایفیکٹ ٹائم کے اعتبار سے دونوں سیم ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو۔ تو یاد رکھیے گا، جب سے پروردگار ہے تب سے عالم عقل ہے، تب سے عالم برزخ ہے، تب سے عالم مادہ ہے، فرق فقط رابطے کا ہے، زمانے کا نہیں ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد، ہمیشہ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے اپنے یہاں پہ رہے گا۔ تو جب جب کاز ہے تب تب ایفیکٹ ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمل آج کریں گے رزلٹ کل ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ جی نہیں، انسان عمل کرتا جاتا ہے، رزلٹ لیتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نیک کام کرتا ہے بلندی پہ جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے پستی پہ جاتا ہے۔ اگر انسان اس باریکی کو سمجھ جائے، نہ غلطی کرے گا نہ پستی میں جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار بار بار اشارہ کر رہا ہے، قرآن سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر انسانوں کے پاس علم یقین ہوتا، اگر ہوتا، اب نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ پروردگار اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں اتنی تاکیدیں ہیں، یعنی 3-4 بار کہنا پڑے گا بے شک بے شک بے شک بے شک، تب ترجمہ ہو پائے گا۔ لَتَرَوُنَّ، بے شک بے شک، وہ انسان جس کے پاس علم یقین ہے وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوتا، تو جہنم ہے تبھی تو دیکھ رہا ہوتا، جنت ہے تبھی تو دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہ کانسیپٹ نکال دیجئے، جنت ہوگی جہنم ہوگا، جی نہیں، ہر انسان ہر لمحہ یا جنت کے کسی طبقے میں ہے یا جہنم کے کسی درجے میں ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور معنی کون سا جائے گا؟ جاتے وقت کہاں پر تھا؟ یہ بہت خطرناک موڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزلٹ وہی ہے، یہ نہیں ہے جوڑ گھٹا ہوتا رہے گا، ادھر اچھے اعمال رکھے جائیں گے، ادھر برے رکھے جائیں گے، اور وہاں بہت ہی ہائی فائی کمپیوٹر لگے ہوں گے، جوڑو گھٹاؤ، بچا کیا؟ عجیب ہم لوگ نے نظام بنا رکھا۔ بھائی اسلام کہاں یہ سب کہہ رہا ہے؟ جی نہیں۔ حبط عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے انسان کو پاک کر دینا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ استغفار اگر اپنے شرائط کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ استغفار ایسی رحمت ہے جو تمہارے پہلے والے کو پورا کے ختم کر دیتی ہے۔ اب خیال رکھنا دوبارہ پستی میں مت جانا، دوبارہ پستی میں مت جانا۔ اور شیطان یہیں پہ آگے کود جاتا ہے، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، چھوڑو اب کیا بھئی، آپ تو پانی میں ڈوب ہی گئے، اب چاہے 1 بالش ڈوبے ہو چاہے 10 فٹ ڈوبے ہو، ڈوبنا تو ڈوبنا ہی ہے۔ ارے بے وقوف، اگر 1 بالش ڈوبا ہے آسانی سے نکل آئے گا، زیادہ ڈوبا ہے تو دیر سے نکلے گا، فرق تو ہے ہی۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے انسان یہ بتا، یہ جملہ مولا کا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اے انسان یہ بتا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا پروردگار کی رحمت؟ کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ جانے قربان ہو جائیں کربلا کے اوپر،
ایسی مثال لا کے رکھ دی کہ حر کو دیکھنا پھر فیصلہ لینا، حر کو دیکھنا پھر فیصلہ لینا۔ بے شک غلطی کرتے ہو، خطا کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا ایسا پروردگار ہے جو تمہیں معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ روایت پڑھوں آپ کے سامنے، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ مومن انسان جب پلک جھپکاتا ہے تو پلک جھپکانے کی وجہ سے جو اسے ایذا اور اذیت ہوتی ہے آپ پلک جھپکا کے ابھی پریکٹس کر لیجئے، ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن ہوتی ہے، بہت ہی کم۔ روایت کہہ رہی ہے پلک جھپکانے سے بھی مومن انسان کے جو اذیت ہوتی ہے پروردگار اس کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں کتنے بہانے چاہیے معاف ہونے کے لیے؟ کتنے بہانے چاہیے؟ اسی لیے روایت کہتی ہے اگر کوئی غلطی کرنا فوراً استغفار کرنا، ٹالنا مت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ استغفار کرنے سے پہلے زندہ بچو گے، اور اس سے بالاتر مطلب جتنے جلدی توبہ کرو گے اتنے جلدی دوبارہ اوپر آ جاؤ گے۔ ڈوبتا والا انسان یہ نہیں سوچتا ہے اب تو ڈوب ہی رہے ہیں ذرا دیکھا جائے گا، نہیں، وہ ہر لمحہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نظام الہی کو سمجھ جائے غلطیوں سے بھی رک جاتا ہے، کمال کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہت فائدہ ہے عزیزوں کہ انسان اس نظام کو سمجھے، اور قرآن نے تاکید کی ہے کہ میری خلقت میں غور و فکر کرو، سمجھو اسے، ہم نے جو نظام بنایا ہے اس کے اوپر غور کرو۔ اور ایک آیت اور ایک اعتراض اور ختم گفتگو انشاءاللہ۔ قرآن میں کئی جگہ پر آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بہرحال آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ بار بار اس جملے کی تکرار کی ہے۔ میں نے آیات لکھی تھی لیکن بہرحال وقت چلا جائے گا، بس اشارہ کر کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا۔ بے گفتگو کیا چل رہی ہے؟ نظام کی تو چل رہی ہے۔ آخری بات، گرچہ باتیں بہت سی تھی، میں کل اپنی 5 مجلسیں پوری کر پایا ہوں، اور اس کے بعد میں سے چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹ آپ کی خدمت میں بس عرض کیے ہیں، اور گفتگو رہ گئی بہرحال۔ اب یہ آیات جس میں پروردگار کہہ رہا ہے 6 دن، یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے دن کو تولنے کا ترازو کیا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، تو کیا مطلب؟ ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، تو یہ آپ نے 24 گھنٹے کہاں سے نکالے؟ جیب سے؟ کہا نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا زمین کتنی دیر میں ایک چکر لگاتی ہے، تو پتہ چلا پوری دنیا ہی چکروں پہ رکی ہوئی ہے۔ ایک چکر، 2 چکر، پھر بھی انسان چکر سے بھاگتا ہے، چکر میں تو پھنسے ہی میں۔ تو کہا یہ ایک ہو گیا 1 دن، دوسرا ہو گیا 2 دن۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب یہ زمین ہی نہ تھی تو دن کہاں تھا؟ بھائی جب اسکیل ہی نہیں ہے تو پیمائش کیسی؟ جب ترازو ہی نہیں ہے تو وزن کیسا؟ تو دن کی پیمائش ہوتی ہے زمین سے، تو اس کا مطلب پہلے زمین ہوگی تب پیمائش ہوگی۔ اور پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اسے 6 دن میں خلق کیا، تو کہاں سے خلق کیا؟ یہ 6 دن کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ آپ دیکھ رہے بہت سے ترجموں میں یہی لکھا ہوتا ہے 6 دن، اور آپ ذرا سا غور کریں گے اٹک جائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ پروردگار اگر دن سے مراد یہی 24 گھنٹے ہیں تو اس کا مطلب پہلے زمین خلق ہو چکی ہے، یعنی عقلی اعتبار سے آپ دیکھیں پیمائش ممکن ہے ہی نہیں۔
بھائی جب تک کہ میٹر کلومیٹر سینٹی میٹر ملی میٹر نہیں بنا تھا تب تک آپ کہہ سکتے تھے، خلقت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ اور عجیب چیز ہے کہ پیمائش خود وہی چیز ہے، وہی زمین ہے جس کی خلقت کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا۔ تو بھائی دن تو پہلے ہوگا تب تو خلق ہوگا۔ جہاں قرآن کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آ کے پھنس جائیں وہاں انسان کہتا ہے ارے ترجمہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیے، ترجمہ حل کریے، ایک بار صلوات پڑھیے تو جواب دیا جائے۔ پروردگار کا ارشاد ہے فی ستۃ ایام، ایام جمع ہے یوم کی، یوم یعنی ایک دن، اور ایام یعنی 3 سے زیادہ۔ اب کیونکہ 6 ہے تو لفظ ایام آیا ہے، 2 ہوگا تو کہا جائے گا یومین، جیسے کہا جاتا ہے مغربین، ظہرین، حسنین، اسی عربی میں ہے کہ 1 کے لیے بھی الگ ورڈ ہے، 2 کے لیے الگ ہے، 3 سے اوپر کے لیے الگ ہے۔ یوم کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں دن، اچھا چلیے دن کا معنی کیا ہے؟ آپ نے 1 دن روزہ رکھا، کیا مطلب؟ یعنی 24 گھنٹے روزہ رکھا، تو دن یعنی فجر صادق سے غروب آفتاب تک مزدور نے 1 دن کام کیا، یعنی روزے والا دن، یعنی 8 گھنٹے کام کیے۔ وہ آپ سے یہی تو کہتا ہے بھائی دیکھیں 4 دن کام کیا ہے، پیسے دے دیجئے، تو 4 عدد 24 گھنٹے کام کیا ہے یا 4 عدد 8 گھنٹے کام کیا ہے؟ تو یہ بھی ہو گیا دن، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، یعنی کتنا؟ یعنی 24 گھنٹے۔ میں کچھ دن کے لیے سفر پہ گیا تھا، یعنی ایک مدت کے لیے گیا تھا، اما تو جو ہمارا ترجمہ ہے اسی میں نہیں طے ہو پا رہا ہے دن یعنی کیا، یعنی جو ہمارا ٹرانسلیشن ہے ابھی اسی میں آپ دن کا معنی نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ اگر کہیں لکھا ہوا ہے دن، میں آپ سے پوچھوں قبلہ بتائیے یہ دن کون سا ہے، آپ کہیں گے دیکھیے آگے پیچھے بتائیے تب بتاؤں گا، مزدور والا ہے تو 8 گھنٹے کا ہے، روزے والا ہے تو فصل کے حساب سے ہے، ہفتے والا ہے تو 24 گھنٹے والا ہے۔ ارے یعنی آپ ایک لفظ رکھے تو تفسیر قبول، پروردگار کہے تو ایسا ہی لے لیا ہے بھائی۔ تو جب ہماری زبان میں غور کرنے کی ضرورت ہے تو خالق زبان میں کتنی غور کی ضرورت ہوگی، یہی آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے عربی کی باریکیوں میں چلتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ نیوز پیپر والے پیدا ہو گئے ہیں نا، جانتے نا، ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں، کہتے بھی ایسے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پتہ نہیں کون سا سکندر آ گیا۔ اچھا کرتے تو ملاقات بھی ہوتی ہوگی قبلہ، پھر ان کا رسالہ بھی آپ کے پاس ہوگا، ہم تو ڈائریکٹ حدیثوں سے نکالتے ہیں۔ اور ایک دن آزما لیجئے گا ان کو، ایک حدیث کی کتاب اصلی والی عربی والی ان کے ہاتھ میں تھمائیے گا، دیکھیے گا کدھر سے کھولتے ہیں، یہ انگلش اسٹائل میں کھولیں گے۔ بھائی انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا بچہ وہ کیسے کھولے گا؟ ایسے ہی تو کھولے گا۔ تو جسے یہ نہ پتا ہو کتاب کدھر سے کھل رہی ہے وہ آگے مجتہد پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور فرمائیے کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں پہ ہم لوگ واہ واہ کرتے، خدا شاہد ہے جہالت سے بھری ہوئی بات ہوتی ہے۔ اور کیونکہ یہ میں نے طے کیا تھا جواب دوں گا، اس لیے صبح جواب دے چکا ہوں، دوبارہ دوں گا۔ کیا ہے بات؟ بھائی دیکھیے محرم مخصوص ہے حسین کی عزا سے، اس میں دوسری چیزوں کو مت لائیے، تو حسین کو لائیے یا نہ لائیے، کربلا کو لائیں یا نہ لائیں، ٹھیک ہے، تو کربلا آئے گی تو مقصد کربلا آئے گا یا نہیں آئے گا؟
بھائی ہر کام بغیر مقصد کے بیکار ہوتا ہے. کیوں کربلا کو ایسا بنا رہے ہیں؟ کا مقصد کیا تھا بتائیے؟ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ صرف رونا؟ اگر کربلا کا مقصد رونا ہے تو پروردگار کے ملائکہ ہم سے بہتر روتے ہیں. کربلا کا مقصد تھا حق اور باطل کی پہچان کروانا. کربلا کا مقصد تھا انسانیت کو معراج عطا کرنا. کربلا کا مقصد تھا نظام خلقت کو، اس ضعیف انسان کو سمجھانا کہ دیکھو پروردگار کتنا بلند ہے کہ تمام شہادتوں کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کربلا کے مقاصد ہیں. تو کیا کربلا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ظالم کو ظالم کہا جائے؟ کربلا کا مقصد یہ نہیں کہ مظلوم کو مظلوم کہا جائے؟ تو آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ تو جمعۃ الوداع کے لیے رکھیے. آپ ہوں گے جو دین کی باتوں کو تفکیک کر دیتے ہیں. ہم ہر جگہ دین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی حسینی ہو اور حق اور باطل سے الگ ہٹ جائے. ممکن ہی نہیں. ابھی نہیں بات ہوگی تو کب بات ہوگی؟ اگر آج ہم، یہ پہلی بار میں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور وجہ تھی کیونکہ میں اگر چھیڑتا تو اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتا، اس لیے آج وضاحت کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں اس مسئلے کو بہت ہی پسپا کر دیا گیا ہے. دنیا میں ایسے ایسے ممالک جا کے آپ سرچ کیجئے گا جنہی نے کبھی پروٹیسٹ کیا ہی نہیں. اتنے مادی دنیا میں وہ لوگ غرق ہیں کہ وہ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں. ان کے پاس کیا ٹائم ہے پروٹیسٹ کا؟ ایسے انسانوں نے پروٹیسٹ کیا. اور کتنی تعجب کی بات ہے، حسین کے عزادار اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں. مجھے ان کے اعتراض پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کاز اور ایفیکٹ میں رابطہ ہوتا ہے. کبھی بھی پہاڑ سے بھگونے کی تمنا نہ کیجئے گا، پانی سے جلانے کی تمنا نہ کیجئے گا، کیونکہ کاز سے وہی آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے جو اعتراض کر رہا ہے مجھے اس کے اعتراض پہ تو اعتراض ہے ہی نہیں. مجھے تعجب قوم کے جوانوں پر ہے کہ وہ ایسی بات پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا خوش ہونا عقل کے معیار کو بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کوفیوں نے بڑا برا کیا. کیوں برا کیا بھائی؟ کیوں برا کیا؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. پھر فرق کیا ہو گیا؟ پھر فرق کیا ہوا؟ سمجھیے، انسان اگر کربلا کے سائے میں حق و باطل کو نہ سمجھ پائے، کس کی مخالفت کرنا ہے کس کی تائید کرنا ہے نہ سمجھ پائے، تو بس پھر یہ رسم و رواج ہے، عبادت نہیں ہے. یہ رسم و رواج بن کے رہ جائے گا. خیر، آسان نہیں ہے قرآن کی آیات کا کہ ترجمہ کر دینا یا آیات کی تفسیر کر دینا. خلاصے جواب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عرب نے لفظ یوم، آپ دیکھیں یہ ہے اور واو ہے اور میم ہے، ایسا نہیں ہے. اب اس کی باریکی کو سمجھیے، یہ یوم نہیں ہے. حقیقت میں یہ ورڈ یہ ہے اور حمزہ ہے اور میم ہے. بعد میں حمزہ چینج ہو کے واو بن گیا. ابھی عربی گرامر کے قاعدے اس کو چھوڑیے. یا او ما، اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے ظاہر ہونا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. مالک یوم الدین، پروردگار دین کے دن کا مالک ہے. کیا مطلب دین کا دن؟ دین کا دن کا ترجمہ کریے، کیا مطلب ہوا اس کا دن؟ یہاں پہ یوم الدین، یوم یعنی ظہور. جب دین اپنے پورے کمال کے ساتھ قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کی مالکیت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. دین دنیا میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ دنیا ہے پس، دین ہے اعلیٰ. فقط کچھ ہستیاں ہیں جو سمجھتی ہے کہ دین کتنا اہم ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے.
مالک یوم الدین، وہ دین کے ظاہر ہونے کا مالک ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب دین پوری طرح سے ظاہر ہوگا۔ تو یوم کا ترجمہ اصل میں ہے ظہور، اصل ترجمہ ہے۔ دن کو دن کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں یوم کو یوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رات کی تاریکی کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز چھپے ہوئے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے یوم کو کہا جاتا ہے یوم۔ یوم یعنی ظاہر۔ پروردگار نے آسمان اور زمین کو 24 گھنٹے میں نہیں خلق کیا ہے۔ یہ تو مسیحی فکر ہے کہ پروردگار نے 6 دن میں خلق کیا، تھک گیا، 7ویں دن جا کے سو گیا، اس لیے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ بھائی میں آپ کے سامنے توریت اور انجیل پڑھ رہا ہوں، یہ انجیل کا جملہ ہے کہ سنڈے کو چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے چھٹی کی تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو یہ سیکنڈ سیٹرڈے کہاں سے آ گیا؟ تو بھیا چھٹی تو سنڈے ہی کی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا نہیں اللہ بھول گیا تھا، ایک بار اور تھکا تھا۔ ایسی خرافات پہ دین کھڑا ہوا ہے، آپ سوچیے۔ بہت زیادہ نہیں چاہتا ہے دل کے دوسرے کے مذہب کے اوپر بات کی جائے، لیکن یہ ہے حقیقت۔ پروردگار جو اشارہ کر رہا ہے، کہا 6 ظہور میں پیدا کیا ہے۔ پہلا ظہور یہ ہے کہ وہ شے علم پروردگار میں آتی ہے، دوسرا ظہور یہ ہے کہ وہ اس کے ارادے میں آتی ہے، تیسرا ظہور یہ ہے کہ وہ اس کی مشیت میں آتی ہے، چوتھا ظہور یہ ہے کہ وہ حالت تساوی سے باہر نکلتی ہے، پانچواں ظہور یہ ہے کہ یہ تساوی ترجیح پاتی ہے، چھٹا ظہور یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آتی ہے۔ یہ ظہور دن کو نہیں کہتے ہیں، مراحل خلقت کو کہا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ ہمیں اور آپ کو کوئی کام کرنا ہے، آپ کو مجلس میں آنا ہے، فرش اعضاء پہ آنا ہے، تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے، پھر آپ کو ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے جانا ہے، پھر آپ کی مشیت آپ کے ارادے کو آگے بڑھائے گی، اس کے بعد آپ کے جسم میں حرکت ہوگی، پھر 5ویں مرحلے پہ آپ آگے بڑھیں گے، 6ٹھے مرحلے میں آپ یہاں پر آ پائیں گے، 6ٹھے مرحلے میں آپ یہاں پہ آ پائیں گے۔ جب تک یہ 6 اسٹیپ طے نہ ہو جائیں، کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آتی۔ ایک لفظ یوم کہہ کے پروردگار نے پوری خالق کائنات کے مراحل کو بیان کر دیا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے نظام الہی کہ جس کو اگر انسان سمجھ جائے تو پھر شوق سے عبادت کرتا ہے، پھر مجبوری میں عبادت نہیں کرتا۔ جب اس نظام کی خوبصورتی کو کوئی سمجھتا ہے اور سامنے والا آ کے اس سے پوچھتا ہے کیفا رأیتی سن اللہ بک، ایک ظالم ایک خاتون سے سوال کر رہا ہے۔ نظام الہی کی گفتگو کا اختتام اس جملے پر ہے۔ دربار کوفہ ہے، اہل بیت اسیر بنے کھڑے ہیں، ظالم سوال کرتا ہے۔ کس سے سوال کرتا ہے؟ اس بیوی سے سوال کرتا ہے کہ جس کے علم اور حکمت کا اندازہ کسی کو ہو ہی نہ سکا۔ اگر بیوی نے خطبہ نہ دیا ہوتا تو کوئی سمجھ بھی نہ پاتا۔ سوال پہ غور کریے گا تاکہ جواب اچھے سے ڈھالو۔ سوال کیا کیا؟ کیف رأیت سن اللہ بک، زینب خدا نے جو تمہارے ساتھ کیا اسے کیسا پایا؟ سائل نے جو کچھ ہوا اسے کس کی طرف نسبت دیا؟ خدا کی طرف نا۔ بیوی نے کہا ایسا جواب دوں گی کہ یاد رکھے گا، ما رأیت الا جمیلا،
اگر تو خدا کی بات کر رہا ہے تو خدا کی خلقت میں تو برا ہے ہی نہیں. زینب نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. زینبی نگاہ بنائی ہے کائنات کو لے کر. کائنات بڑی خوبصورت ہے، صرف اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ویسی آنکھیں چاہیے، ویسی آنکھوں کی ضرورت ہے. اسی لیے بی بی نے یہ جواب دیا تھا، ما رأیت الا جمیلا، خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ وہی زینب ہے جب شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، بی بی خیمے سے باہر نکلی، ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا، ماجایا نظر نہیں آیا. آپ سوچے کیا گزری ہوگی زینب پہ، کیونکہ زینب نے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا علی اکبر قربان کر دیا. عزاداروں، شب عاشور ہے، رونے کے لیے شب عاشور کا تصور کافی ہے، مصائب کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک بار انسان یہ تصور کر لے کہ جسے ابھی زینب بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے کل اس کا چہرہ خون سے رنگین ہو جائے، جس قاسم کو ابھی ماں تیار کر رہی ہے کل وہ سم اصبا کے نیچے پامال ہو جائے گا، جس اصغر کے جھولے کو ماں ہلا رہی ہے کل وہ اصغر تیر کھا کے مسکرا کے سو جائے گا. آزادارو، ابھی تو سب موجود ہیں نا، ابھی سب کی ڈھارسیں بدھی ہوئی ہیں. عباس زندہ ہے، لیکن کل جب یہ عاشور کا سورج نکلے گا حسین کا شیر بازو کٹا کے ترائی پر سو جائے گا. حسین نے کسی شہید کی لاش کو دفن نہیں کیا، سارے شہداء کے لاشیں مولا ایک ایک کر کے لاتے تھے اور لا کے ایک خیمہ بنایا تھا، اس میں رکھ دیتے تھے. ایک لاش نہیں آئی، وہ بھی وصیت کر دی تھی، مولا میرے جنازے کو نہ لے جائیے، وجہ پڑ چکا آپ کے سامنے. اور ایک لاشے کو حسین نے دفن کیا. کس کا لاشا تھا؟ ننھے علی اصغر کا. مولا جب تمام لاشوں کو آپ خیمے میں رکھ رہے ہیں تو علی اصغر نے تو وصیت نہیں کی تھی کہ بابا مجھے دفن کر دیجئے گا، آپ نے دفن کیوں کیا؟ شاید حسین جواب دے، اس لیے دفن کیا کہ کل جب لاشیں پامال ہو میرا اصغر بچ جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. لیکن کیا حسین کی یہ حسرت پوری ہو چکی؟ نہیں عزادارو، شہادت حسین کے بعد اب جب سروں کو گنا گیا تو کسی شقی نے کہا ارے ایک بچہ بھی مارا گیا تھا، اس کا سر سروں میں موجود نہیں ہے. لو عزادارو، قیامت پر قیامت ہو گئی. کچھ فوجی آگے بڑھے، ہاتھوں میں نیزہ ہے، ماں در پر کھڑی دیکھ رہی ہے. کیا منظر سامنے آیا؟ نیزہ زمین میں گڑا، اب جو باہر نکلا رباب کا دل تڑپا، بیٹا علی اصغر. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو، آج چند منٹ مصائب اگر خدا نے توفیق دی تو زیادہ پڑھوں گا. بی بی باہر نکلتی ہے، نکلنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ماجایا نہیں نظر آیا.
جب انسان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو بلندی پہ جاتا ہے. بی بی ایک بلندی پہ گئی جسے آج تلے زینبیہ کہا جاتا ہے. جیسے ہی بلندی پہ گئی عجب منظر دیکھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، ارے شمر حسین کے سینے پر سوار تھا. زینب نے عمر سعد کا رخ کیا، یبنا عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ. عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، بہن خیمے میں جائیے، ابھی حسین زندہ ہے. آپ جانتے ہیں جب حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں، روایت کا جملہ ہے کانا جسمہ کالقنفذ، امام کا جسم اتنے تیر لگے تھے کہ ساہی کی طرح ہو گیا تھا. شاید میر انیس نے اسی بات کو کہنے کی کوشش کی ہے، ارے 3600 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر. آزادارو، ایک مرتبہ حسین نے نظر ڈالی، عجب منظر دیکھا، اشارہ کیا بی بی چاہو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھے. عجب کام کیا، کہا دیکھو اگر سمجھنا ہے کہ حسین کے جسم میں روح باقی ہے یا نہیں. علامہ تہرانی فرماتے ہیں کہ حسین کی مظلومیت کا یہ سب سے بڑا گوشہ ہے. سب سے بڑا گوشہ حسین کی مظلومیت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ظالموں نے خیمے کا رخ کیا، جیسے ہی سید الشہداء کو احساس ہوا کہ حسین زندہ ہے اور لشکر خیمے کی طرف جا رہا ہے، آواز دی اگر دین نہیں رکھتے ہو تو انسان بن جاؤ، ارے ابھی حسین زندہ ہے. بس یہ سمجھنا تھا کہ جو حملہ باقی تھا، لو عزادارو حسین کا سر ہے، نیزے پہ نظر آیا. سید سجاد نے نوحہ پڑھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے.